ایک جوان کہتا ہے کہ میں ایسے گھر میں پل بڑھ رہا تھا کہ جس کی آمدنی ساری حرام کی تھی۔ میرا باپ سودی کاروبار کرتا تھا، ہمارے گھر میں سود کا پیسہ آتا تھا، اور یہی پیسہ حرام کا نہیں آتا تھا، ہمارے دسترخوان پہ بھی حرام، دسترخوان پہ شراب پی جاتی تھی، ہمارا والد بھی پیتا تھا، ہم بھی پیتے تھے۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ میں اپنے گھر کی بالکونی میں بیٹھا تھا کہ ایک مسجد سے آواز آنے لگی۔ مسجد میں شاید جمعہ تھا یا ایسے ہی کوئی تبلیغ کا پروگرام تھا، تو وہ جو مبلغ تھا اس کی آواز مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، اس میں اثر تھا، اور میں اتر کر مسجد کی طرف چل پڑا۔ مسجد میں پہنچا تو وہ یہ حدیث پڑھ رہا تھا کہ وہ جسم جو بنی حرام سے ہے اس کا جنت سے کیا کام، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کو ایسے لگا کہ یہ حدیث میرے لیے آئی ہو، ایسے لگا کہ جیسے یہ حدیث میرے لیے آئی ہے۔ سنتا رہا، وہیں سے تہیہ کر کے اٹھائے کہ حرام کے قریب نہیں جانا۔ گھر میں دسترخوان چھوڑ دیا اس نے، جو کچھ اس کے پاس تھا، روکھی روٹی اور کوئی چیز ہوتی تو وہ ساتھ رکھ کر یہ کھاتا۔ ماں پریشان ہو گئی کہ بچے کو کیا ہو گیا ہے۔ اس نے ماں کو سمجھانا شروع کیا، ادھر سے روزانہ مسجد کے ساتھ تعلق بنا لیا، اس پیش نماز تھا یا عالم دین تھا اس کے ساتھ تعلق بنا لیا، ماں کو سمجھانا شروع کیا، ماں اس کی نمازی بن گئی، اس دسترخوان کو اس نے بھی چھوڑ دیا۔ پھر بہن کو سمجھانا شروع کیا، پھر بہن بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی۔ باپ ناراض، باپ نہیں چھوڑ رہا تھا، یہ راتوں کو اٹھ کے اس کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ کہتا ہے ایک دن ایسا بھی آیا صبح کے وقت کہ میرا باپ گھر کو شراب سے پاک کر چکا تھا، اور مجھے دیکھا تو روتے ہوئی حالت میں مجھے گلے لگایا، اور میں پھر باپ کو اللہ کے گھر لے گیا۔ اس پیش نماز عالم دین سے تعلق بن گیا، ہمارا گھر گناہوں سے پاک، واجبات کا پابند، پروردگار کی رضا کو طلب کرنے والا بن گیا۔ یہ ہے اچھی صحبت کا اثر۔ اچھے لوگوں کے ساتھ جب انسان بیٹھے گا تو اس طرح اچھا نتیجہ نکلے گا، اور جب انسان برے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو پھر نتائج بھی بھیانک نکلیں گے۔ جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام سے پوچھا حواریوں نے، بے من نجلس یا روح اللہ، اے روح اللہ ہمیں بتائیے کہ ہم کس کے ساتھ بیٹھیں؟ تو جناب نے فرمایا، ایسے بندے کے ساتھ بیٹھو کہ یذکرکم اللہ رؤیتہ، اس کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے، وَيَزِيدُ عِلْمَكُمْ مَنْطِقُهُ، اور جیسے وہ بولے تو تمہارے علم میں اضافہ ہوتا جائے۔ اس کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، وہ بولے تو تمہارے علم میں اضافہ ہو۔ وَيُرَغِّبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُهُ، اور اعمال کے لحاظ سے اتنا مخلص ہو وہ کہ تم اس کے اعمال کو دیکھو تو تمہیں آخرت کی یاد آ جائے۔ تو جس کو دیکھنا اللہ یاد آ جائے، جس کے علم سے، جس کے بولنے سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، جس کے عمل کو دیکھو تو آخرت کی یاد آ جائے اور آخرت کی طرف رغبت بڑھ جائے، ایسے بندے کے ساتھ بیٹھو۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسعد الناس من خالط کرام الناس،
دنیا و آخرت کی خوشیاں سمیٹ لیں اس بندے نے جو کریم لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کریم النفس لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور کمینے لوگوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کی دنیا کی زندگی بھی خوشی اور سکون والی ہوگی، اور آخرت کی زندگی بھی خوشی اور سکون والی ہے۔ دوست اچھا ہو تو انسان کو خود بخود اچھائیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور دوست برے ہو جائیں تو اچھا بندہ بھی برائیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب ہمارا نفس اگر گناہوں سے لذتیں لیتا ہے اور عادی ہو چکا ہے انسان گناہوں کا، اور گناہ نہیں چھوٹ رہے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے، ڈائریکٹ چھوڑنا مشقت لیتا ہے، آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی دوستیاں تبدیل کر دیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لگ جائیں جو اللہ کی نافرمانی سے دور ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لگ جائیں جو رب العالمین کی رضا کو کسب کرنے والے ہیں، ہمیں بھی وہ اپنے جیسا بنا دیں گے۔ جناب عیسیٰ المسیح روح اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تحببوا الی اللہ ببغض اہل المعاصی، اللہ کے محبوب بن جاؤ ان سے نفرت کر کے جو ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں، اہل معاصی ہیں، ان سے نفرت کرو گے اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ وَتَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ بِالتَّبَاعُدِ مِنْهُمْ، ان سے دور ہو کر اللہ کا قرب اختیار کرو، جتنے دور ہوتے جاؤ گے قرب خدا کی منازل طے کرتے جاؤ گے۔ تو آسان کام جو گناہوں کو، اللہ کی نافرمانی کو چھڑوا دیتا ہے، وہ آسان کام یہ ہے کہ اپنی سوسائٹی، اپنی دوستی تبدیل کر دی جائے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو آپ کو قرآن کی معلومات دیں، جو آپ کو حدیث دیں۔ سید المرسلین نے فرمایا نہیں تھا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو، مجالس سے مراد مجلس حسین نہیں ہے فقط، اپنی مجالس یعنی جب تم اکٹھے 4-5 بندے بیٹھ جاتے ہو تو یہ بھی ایک مجلس ہے، اس طرح کی مجالس کو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے ذکر سے مزین کرو، زینت دو۔ علی کا ذکر سید المرسلین کا ذکر ہے، سید المرسلین کا ذکر رب العالمین کا ذکر ہے، اور رب العالمین کا ذکر عین عبادت ہے، وہ تمہاری مجلس عبادت بن جائے گی جس میں ذکر علی ہوگا، مولا کے فضائل، مولا کی اعلیٰ صفات، مولا کے بلند درجات، بلند مقامات، ان کا ذکر کیا جائے، خود بخود انسان کی رغبت بڑھنے لگ جاتی ہے کہ علی کی اتباع کی جائے، علی کی فرما برداری کی جائے۔ تو اچھی دوستی انسان کو اچھائیوں تک لے جاتی ہے۔ صحابہ کرام حضور کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک بندہ آ کر پوچھتا ہے، یا رسول اللہ، ایک طرف ہو جنازہ اور اس پر نماز جنازہ پڑھنی، اور دوسری طرف ایک عالم آ گیا ہے، اب ٹائم ایک ہی ہے، ایک کام ہوگا، ادھر جائیں گے تو یہ حاصل نہیں ہوگا، اور ادھر جائیں گے اس کے پاس بیٹھیں گے تو جنازہ سے رہ جائیں گے، یا رسول اللہ آپ کو کیا پسند ہے کہ ہم کون سا کام ان دو میں سے کریں؟ تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ اگر جنازہ اور تدفین کرنے والے ہیں، واجب ادا ہو جائے گا، تو پھر تم عالم کے پاس جا کر بیٹھو، کیونکہ عالم وہی جس کے ساتھ بیٹھنے کی باتیں جناب عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو دیکھو تو اللہ کی یاد آ جائے، وہ بولے تو تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے، اس کے عمل کو دیکھو تو آخرت کی طرف رغبت بڑھنے لگ جائے۔ حضور نے فرمایا عالم کے ساتھ جا کر بیٹھو، کیونکہ عالم کے ساتھ جا کر بیٹھنا افضل من حضور الف جنازۃ، 1000 جنازے میں شامل ہونے سے عالم کے ساتھ بیٹھنا یہ افضل ہے۔ ومن عیادت الف مریض، 1000 مریض کی عیادت کے لیے جانا، اس کے حالات پوچھنے کے لیے جانا، یہ عالم کے پاس بیٹھنا اس 1000 مریض کے پاس جانے سے زیادہ افضل ہے۔ اور یہیں بات رکی نہیں، فرمایا افضل من قیام الف لیلۃ، 1000 رات عبادت میں گزارنے سے
عالم کے ساتھ بیٹھنا افضل ہے۔ وافضل من صیام الف یوم، 1000 دن روزہ رکھنے سے عالم کے ساتھ بیٹھنا زیادہ بہتر ہے۔ اور یہی بات رکی نہیں ہے، افضل من الف درہم یتصدق بہ علی المساکین، 1000 درہم مسکینوں پر صدقہ کیا جائے، اس سے عالم کے ساتھ بیٹھنا زیادہ بہتر ہے۔ 1000 درہم تقریباً 3.5 لاکھ روپیہ پاکستانی بنے گا۔ اور یہی بات رکی نہیں ہے، افضل من الف حجۃ سوی الفریضہ، 1000 مستحب حج سے عالم کے ساتھ بیٹھنا افضل ہے۔ اور یہی بات رکی نہیں، فرمایا افضل من الف غزوۃ سوی الواجب، مستحب 1000 غزوے سے عالم کے پاس بیٹھنا بہتر ہے کہ عالم تمہیں دین سکھائے گا، تمہیں انسانیت سکھائے گا، تمہیں اللہ کے قریب ہونے کا طریقہ سکھائے گا، تمہیں واجبات سکھائے گا۔ تو ایک اچھا انسان عالم کی مجلس بنا دیتی ہے۔ ایسے عالم کے پاس جب بیٹھو گے تو پھر بھی بیٹھنے کو دل کرے گا، پھر بھی، اور پھر جب اس سوسائٹی والے ہو جاؤ گے، پھر اس محفل والے جب ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ اتنے اعمال، 1000 اعمال سے عالم کے ساتھ بیٹھنا زیادہ بہتر ہے۔ تو اپنی سوسائٹیاں ایسی رکھو کہ خود بخود دین کی طرف تم کھنچے چلے جاؤ۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہیں، بڑوں کے ہاتھ میں موبائل ہیں، اس پہ بھی فالوور بن رہے ہیں، فرینڈ بن رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ فرینڈشپ کرو کہ جو وہ شیئر کریں، آپ کو انسانیت کی طرف، ان کی پوسٹیں وغیرہ آپ کو انسانیت کی طرف دھکیلیں، نہ کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو آپ کو حیوانیت کی طرف لے جائیں۔ ورنہ بدکار لوگ تو چاہتے ہیں، وہ جو فحاشی کے اڈے لگائے ہوئے ہیں، وہ اپنے اڈے آپ اور آپ کی اولاد سے آباد کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جو نشے کا کاروبار کر رہا ہے، وہ آپ کی اولادوں پر اپنا نشہ بیچنا چاہتا ہے، اور وہ جو قاتل ہیں وہ اپنا جتھا آپ کی اولاد کے ساتھ بڑھانا چاہتے ہیں، اور وہ جو ڈاکو ہیں، چور ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم میں شامل ہو جائے۔ تو ہر طرف سے کھینچنے والے ہیں۔ اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو اچھیاں دوستیاں دے کر ان کی حفاظت کرنی ہے، اپنی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی اولاد کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور یہ چند دن زندگی کے خوبصورت انداز میں گزار کر اپنے رب کو اور محمد و آل محمد کو راضی کر کے پھر اس دنیا سے اگلے جان کی طرف ہم نے سفر کرنا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔